مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج ہم ایک نئی سیریز شروع کر رہے ہیں جس میں ہم اسلام احمدیہ کی تعلیمات قرآن اور احادیث سے پیش کریں گے اور ساتھ اعتراضات کا جواب بھی دیں گے. اور ہمارے ساتھ ہمارے محترم ہادی علی چودھری صاحب ہیں جو ان سوالات کا جواب دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ہادی صاحب ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ اکثر مخالفین کہتے ہیں کہ احمدی مسلمان ختم نبوت کے منکر ہیں. تو پہلا سوال یہ ہے کہ آیت خاتم النبیین کی کیا تشریح ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود. یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہم ختم نبوت کے منکر ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تو شروع میں ہی اس بات کی وضاحت فرما دی کہ ہم جو خاتم النبیین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بلند مقام پر جو ایمان رکھتے ہیں اس کا لاکھواں حصہ بھی دوسرے نہیں رکھتے. یہ امتیاز ہے جماعت احمدیہ کا کہ جس مضبوطی کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، وثوق کے ساتھ اور ایمان کی مضبوط بنیادوں پر قائم ہو کر ایمان رکھتے ہیں وہ دوسرے نہیں رکھتے. وہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ٹوٹل ختم کر دیتے ہیں اور اپنی نبوتیں شروع کی. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ایک قدم، ایک ایک حرف جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے اوپر سٹیمپ ہے، مہر ہے. یہ ہے ختم نبوت. تو جماعت احمدیہ پر یہ الزام بالکل جھوٹا ہے اور عملاً ہم ثابت کرتے ہیں اور عمل اس پر ہم عمل کرتے ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے نقش اپنے اوپر جاری رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ الزام بنیادی طور پر غلط ہے. باقی جو اس کی تشریح ہے، اس کی تشریح تو شروع ہوتی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کنت خاتم النبیین و آدم لمنجدل بین الماء والطین، کہ میں اس وقت سے خاتم النبیین ہوں جب سے حضرت آدم علیہ السلام ابھی اپنی پیدائش کے مراحل میں تھے. تو اس کی ابتدا تو وہاں سے ہوتی ہے. اور یہ جو جب نازل ہوئی آیت سن 5 ہجری میں مدینہ میں نازل ہوئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. تو یہ آیت اپنی آپ تشریح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں. تو ایک الزام جو شروع میں مکہ میں لگایا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے بیٹے جو تھے وہ فوت ہو گئے اور بیٹیاں زندہ تھیں، تو اس پر کفار مکہ نے، سرداران مکہ نے باقاعدہ آپ کو ابتر کہا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب تو وہیں دے دیا تھا. تو ایک پس منظر اس آیت کا وہ ہے جو ان کا الزام تھا کہ آپ ابتر ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب اس آیت میں یہ دیا کہ ٹھیک ہے وہ مردوں کے باپ نہیں ہیں لیکن وہ رسول اللہ ہیں، رسول ہونے کی وجہ سے وہ تمام مومنوں کے باپ ہیں. وہ خاتم النبیین اور تمام نبیوں کے بھی باپ ہیں. تو جو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے سلسلہ شروع ہوا تھا اس میں سارے نبی آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اور پھر آپ کے بعد جو بھی نبی ہوگا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے. امام راغب جو قرآن کی سب سے بہترین لغت ہے اور تمام لغات کو اقرب الموارد ہے، لسان العرب ہے یا اور دوسری، ان کا سارا مجموعہ اس میں انہوں نے پیش کر دیا ہے. اور اس میں وہ کہتے ہیں اب جو ہے لفظ اب، باپ، ما کان محمد ابا ہے نا، باپ. تو باپ جو ہوتا ہے وہ کسی چیز کو کی ایجاد، اس کی اصلاح اور اس کے ظہور کا موجب جو ہو وہ باپ کہلاتا ہے. اور پھر امام راغب اس کے ساتھ کہتے ہیں اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو المومنین ہے. اور وہاں آیت وہ کوٹ کرتے ہیں النبی اولی بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی جو ہے وہ سب سے مقدم ہے مومنوں کے لیے اور اس کی بیویاں ان کی والدائیں.
تو اگر بیویاں والدہ ہیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اب ہیں، کیونکہ مومنوں کی پیدائش یعنی مومن بنانے کا جو عمل تھا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا، تو سارے مومنوں کے وہ باپ ہیں۔ تو اس آیت میں یہ جواب دیا گیا ہے کہ کسی مرد کے یعنی ابوت عام جو ہے، جو عام طور پر باپ ہوتے ہیں جسمانی ابوت، اس لحاظ سے وہ کسی مرد کے باپ نہیں، لیکن مومن ہونے کے وجہ سے وہ سب کے باپ ہیں، کیونکہ باپ جو ہے وہ کسی کے ظہور کا موجب ہوتا ہے۔ تو یہ امام راغب نے بہت بہترین بڑے عرفان کے ساتھ یہ معنی معین کیا اور آیت کو بھی کوٹ کیا ہے۔ تو یہ جو آیت ہے، آیت خاتم النبیین، بڑی عظیم الشان ہے، اور اس میں دوسرا اس کا پس منظر جو ہے وہ حضرت زید کی شادی والا ہے۔ حضرت زینب جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات تھیں، ان کے ساتھ حضرت زید کی شادی ہوئی۔ زید جو تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، تو جب ان کی طلاق ہوئی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے شادی کی، تو کفار نے پھر یہ باتیں شروع کی کہ اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی ہے، اس کی یعنی متعلقہ سے۔ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ جو متبنہ ہوتا ہے وہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، تو اس کی بیوی سے شادی کرنا جائز ہے۔ تو ایک قریبی پس منظر یہ ہے، ورنہ اصل پس منظر تو آدم سے شروع ہوتا ہے، آپ کی مہر سے سارے نبی آتے ہیں۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ زید کے وہ باپ ہیں، نہ اور کسی کے باپ ہوں گے یا تھے، تو یعنی بچے فوت ہو گئے، تو لیکن ابوت آپ سے نہیں چھینی گئی، آپ باپ رہے مومنوں کے، اور ہزاروں لاکھوں حتیٰ کہ ساری دنیا آپ کی ابوت کے نیچے آنے والی ہے۔ تو یہ خاتم النبیین کے معنی ہے کہ ہر نفس واحد پر اور خاص طور پر ہر نبی پر ایک نبی کی پیشگوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اس پر مہر کر دی، اور جب وہ آئے گا وہ اس مہر کو ثابت کرے گا، اور اس وجہ سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ مہر اور اس کے تمام نقوش نمایاں نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام دیا ہے جس کی پیشگوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ تو اس لحاظ سے یہ جو کہتے ہیں کہ احمدی منکر ہیں، احمدی زیادہ وثوق کے ساتھ عملاً اس پر کاربند ہے، جبکہ دوسرے ساری نبوتیں چھوڑ کر اپنے کاموں میں لگے ہیں، جو ہر قسم کے انہوں نے نئے دین نکالے ہیں، نئی رسمیں ہیں، نئے ان کے عقائد ہیں، وہ کہیں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ملتے۔ تو یہ جماعت احمدیہ کا یہاں اسٹینڈ ہے۔ جزاک اللہ ہادی صاحب۔ تو اس میں ہادی صاحب ایک اور بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت میں اللہ نے لیکن کا لفظ استعمال کیا، تو اس پہ بھی اگر آپ دیکھیں نا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، تو لیکن جو ہے نا یہ اردو میں بھی اور ہر زبان میں، مثلا انگلش میں بٹ کہتے ہیں، تو یہ جب لفظ آتا ہے اس کو کہتے ہیں عربی میں استدراک کے لیے۔ استدراک کا معنی ہے دفع توہم کلام متقدم، کلام المتقدم و بین کلامین المتغایرین مانن نفیاً و اثباتاً مانن، یہ ہے استدراک کے معنی۔ یہ شرح جامی میں جو اصول نحو کی کتاب ہے اس میں واضح طور پر ہے کہ پہلی بات میں جو ایک ابہام پیدا ہوتا ہے، توہم ہے، دفع توہم، تو جو ایک وہم پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات کیا ہوئی، تو لیکن لے کر جب آتے ہیں تو اس سے اس کا وہم دور ہو جاتا ہے، اس کی کمی دور ہو جاتی ہے، اس میں جو انسان کو کوئی شک ہو وہ دور ہو جاتا ہے اگلے فکرے سے۔ تو اس لیے انہوں نے نفیاً پہلے اور اثباتاً بعد میں کر کے کہہ دیا ہے۔ تو دو مختلف فکروں میں، دو مختلف باتوں میں جب کوئی شک پیدا ہو تو لیکن کے لفظ سے، یا لیکن اردو میں کہتے ہیں، اس سے دور ہو جاتا ہے۔ تو یہاں یہ جو ہے نفی کے آپ کسی کے باپ نہیں، تو پھر آپ کی نبوت کا کیا ہے، یا آپ مرد ہیں تو آپ کیوں کسی کے باپ نہیں؟ تو اللہ کہتا ہے کہ آپ معمولی باپ نہیں بلکہ سارے مومنوں کے باپ ہیں، اور ساری دنیا کے مومنوں کے باپ ہیں۔ تو اس میں پہلے کلام کی نفی بڑی مضبوطی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رد کی ہے۔ تو یہ لیکن کے معنی ہے یہاں پہ، اور پھر اس سے بڑھ کر جب عطف آیا وخاتم النبیین، تو اس میں یہ ہے کہ آپ کے نقش جو ہیں
وہ تمام نبیوں پر ہے، حتیٰ کہ حضرت آدم سے لے کر آپ تک، اور پھر قیامت تک، کیونکہ اگلا دور بھی آپ کا ہے۔ تو آپ نے پیشگوئی کی ہے کہ آنے والی ہر ایک پر آپ کے نقش ہوں گے۔ تو حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے نبی ہوں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لے کر آئیں گے تو ان کی تصدیق ہوگی۔ تو یہ جو خاتم ہے یہ تصدیق کے لیے، مہر کے لیے بھی آتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو لاکن لفظ آیا، آپ کا سوال تھا، اس میں استدراک ہے۔ استدراک کا مطلب ہے پہلے فکرے میں جو ایک منفی تاثر پیدا ہوتا ہے اس کو اس بات میں بدل کے ثابت کر دیا کہ آپ کو نبوت معنوی حاصل ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی نے اس پر بہت گہری بحث کی ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ابوت قائم ہے لیکن عام لوگوں والی نبوت نہیں۔ تو یہ دیکھیں نا کہ اب اس کا جواب جو ہے مکہ میں ہی اللہ تعالیٰ نے دے دیا تھا، ان شانیہ کا ہو الابتر۔ اب امیہ بن خلف کا بیٹا صفوان، ولید بن مغیرہ کا بیٹا خالد بن ولید، عاص بن وائل کا بیٹا عمرو بن عاص، اس طرح جتنے اکرمہ ابو جہل کا بیٹا ہیں یہ سارے آن سلم کے بیٹے بن گئے اور وہ خالی رہ گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا انتقاماً جواب دیا ان کو کہ ان شانیہ کا ہو الابتر، اور یہی ولا کہ رسول اللہ و خاتم النبیین، ٹھیک ہے نا، ولا کہ رسول اللہ میں سارے ان مومنوں کی ابوت آپ کو مل گئی، آپ ان کے باپ بن گئے۔ جزاک اللہ محترم ہادی علی چودھری صاحب۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ خاتم النبیین کے پھر 4 معنی کیا بنتے ہیں؟ خاتم النبیین کے جو ہے نا دو طریقے سے ہم اس جواب کو لیں گے۔ ایک طریقہ یا ایک پہلو تو یہ ہے کہ جو لغت کیا کہتی ہے۔ لغت میں امام راغب، میں نے پہلے بھی عرض کی کہ امام راغب رحمۃ اللہ علیہ نے تمام لغتوں کے جو معنی تھے ان کو کنسولیڈیٹ کر دی، جامع رنگ میں پیش کیا ہے۔ تو یہاں جو انہوں نے خاتم کے معنی کیے ہیں، 5 معنی انہوں نے بیان کیے ہیں، ان میں 2 حقیقی ہیں اور 3 مجازی ہیں۔ حقیقی معنوں میں ہے کہ پہلا نقش قائم کرنا، وہ کہتے ہیں ختم، تو مصدر جو ہے اس سے خاتم، اس کے 2 معنی ہیں الختم و طبع، یعنی پرنٹ کرنا اور مہر لگانا۔ تو تاثیر الشیء یعنی نقش من النقش، وہ کسی نقش کا اثر حاصل کرنا، اثر لینا، اور کسی نقش کا اثر پیدا کرنا۔ اور دوسرا معنی ہے والاثر الحاصل، جو مہر لگاتے ہیں اور کاغذ پر یا کسی چیز پر، تو اس میں اس کاغذ پر جو نقش آتا ہے وہ لینا۔ تو یہ 2 حقیقی معنی ہیں، ٹھیک ہے۔ تاثیر النقش کا نقش الخاتم، ایک مہر کا جو نقش ہوتا ہے وہ ایک معنی ہے، اس کی تاثیر، اس کا اثر جو پرنٹ ہوتا ہے، اور دوسرا جو اس سے ابھرتا ہے وہ والاثر الحاصل من الخاتم، ٹھیک ہے۔ تو یہ حقیقی معنی ہیں۔ تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا بڑا واضح ہے کہ آپ نقش رکھنے والے ہیں اور نقش پیدا کرنے والے ہیں۔ اور جو مجازی معنی ہے وہ کہتے ہیں یتجوز تارتاً للاستثاق من الشیء اعتباراً من المنع، کہ وہ کہتے ہیں کہ جو مجازی معنی جو ہیں ان میں پہلا معنی یہ ہے کہ کسی چیز کے بارے میں یہ تحفظ حاصل کرنا ہے، وثوق حاصل کرنا، استثاق، کہ وہ اس کو روکا گیا ہے اس لحاظ سے کہ نہ وہ کوئی اس کو خراب کر سکے نہ اس کو کوئی بدل سکے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا معنی اس کا وہی ہے اثر الحاصل، مجازی میں بھی وہ لے آئے ہیں، لفظ دوسرے انہوں نے استعمال کیے لیکن مجازی میں بھی وہ جو نقش ابھرتا ہے وہی معنی انہوں نے کیے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں وَمِنْهُ يَتَجَوَّزُ تَارَةً بلوغ الآخر، کسی چیز کے آخر تک پہنچتا، وَمِنْهُ ختمت القرآن اے انتہیتہ، اسی سے ہے کہ میں نے قرآن کو ختم کیا، یعنی اب ختم کرنا یہ نہیں کہ بالکل بند کر دیا، سیل کر دیا، کوئی اس کو کھول نہ سکے۔ ختمت القرآن اے انتہیتہ، میں نے اس کی قرأت مکمل کر دی، اس کے اخیر تک پہنچ گیا۔ تو اب انہوں نے یہ قرآن کریم کی مثال دے کر یہ واضح کیا ہے کہ جب آخر تک پہنچنا بھی ہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے بعد
ہر چیز بند ہوگی، ختم ہوگی، منقطع ہوگی۔ قرآن پھر بھی آدمی پڑھتا ہے، ایک دفعہ ختم کرنے کے بعد پھر پڑھتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ مجازی معنی اس لحاظ سے بہت بہترین طریقے سے صادق آتے ہیں کہ جتنی بھی آپ کی سنت کی پیروی کر لے، بار بار کرے، اور جتنا مرضی بلند مقام حاصل کر لے آن وسلم کی پیروی میں، بلند سے بلند ترین، پھر بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی باقی رہتی ہے اور آپ بہت بلند ہیں۔ جس طرح قرآن کریم ساری عمر آدمی پڑھتا رہے، اس کے پورے مطلب نہیں آتے، تو انہوں نے یہ مثال دے کر خاتم النبیین سے، اچھا پھر آخر میں جا کر وہ خاتم النبیین کے اس آیت کو کوٹ کر کے خاص معنی بھی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خاتم النبیین لأنہ اتممہا، ٹھیک ہے نا، کہ اس کو مکمل تمام کیا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تممہا، کہ اس کو مکمل کر دیا ہے، تمام کر دیا ہے، وہی جیسا اتممت علیکم نعمتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بند نہیں کیا، منقطع نہیں کیا نبوت کو، بلکہ تمام کیا ہے۔ یہ بڑا فرق ہے دونوں میں۔ جس طرح ہے نا، ایک کہ تعلیم بند کر دی، نہ کوئی مڈل میں، نہ پرائمری میں، نہ انٹرمیڈیٹ میں، کیونکہ یونیورسٹی کھل گئی ہے، تو نہ کوئی ادھر جا سکے نہ ادھر پڑھ سکے۔ تو جس طرح پی ایچ ڈی کو کر لیتا ہے سب سے، مثلا ہائیسٹ ڈگری وہ ہے، سب سے بڑی ڈگری وہ ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایم اے، بی اے یا دوسری چیزیں ساری بند ہو گئی ہیں، نیچے کی تعلیم۔ تو یہاں انہوں نے جو تمامہ ہے اس میں اس کو بیان کر کے بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تمام کیا ہے، بند نہیں کیا۔ جتنا تم پہنچ سکتے ہو، اس کی پیروی کر سکتے ہو، جس مقام تک مرضی ہو جا سکتے ہو، جتنی طاقت ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے نقش، آپ کی مہر کے نقش پھر بھی باقی رہیں گے۔ تو انسان کو ساری عمر کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ پیغام ہے اس میں۔ تو ایک جو معنی ہیں وہ یہ ہیں، اور دوسرے جو 4 معنی آپ نے پوچھے تھے اس میں انہی معنوں میں سے، اب یہ دیکھیں یہاں میں بتا دوں کہ 5 معنی یہاں بیان ہوئے ہیں، 3 مجازی، ان میں سے بھی ایک حقیقی والا ہی ہے، اور 2 حقیقی۔ ان میں کسی جگہ منقطع کرنے یا کٹ آف کرنے یا بند کرنے کے معنی نہیں۔ وہ جو استثاق ہے، کسی پر مہر لگا کے اس میں مثال دی ہے لفافے کو اور صندوق وغیرہ کو، کسی چیز کو جب سیل کر دیتے ہیں تو اس کو محفوظ کرنا ہوتا ہے، وہاں استثاق کے معنی ہیں، اور منع روکنا کہ کوئی چیز اس کو اندر آ کے خراب نہ کرے یا اندر سے نکل کر اس کو ناقص نہ کرے، منع کا لفظ ہے وہاں پہ۔ تو یہ وہاں بند کرنا اور منقطع نہیں ہے۔ تو اس لیے خاتم کے معنی لغت میں کسی طرح بھی منع کرنے یعنی بند کرنے اور منقطع کرنے کے نہیں، ٹھیک ہے۔ 4 معنی جو ہیں اس میں سب سے جو مقدم معنی ہے وہ ہے افضل اور اکمل ترین ہونا۔ خاتم النبیین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عربی محاورے کے مطابق خاتم النبیین کے معنی ہیں نبیوں میں سے سب سے افضل، لغت کے اعتبار سے اور عربی محاورے کے اعتبار سے، کیونکہ عرب عام طور پر جو شخص اپنے ہنر میں بلند مقام پر پہنچتا ہے یا بلند ترین مقام پر پہنچتا ہے اس کو خاتم ہی کہتے ہیں، اور خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ انہی معنوں میں استعمال فرمائے، انا خاتم النبیین و یا علی و انت خاتم الاولیاء، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے اور آپ نے نبوت کو منقطع کر دیا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد اولیاء اللہ کیوں نہیں منقطع ہوئے؟ یعنی یہ جو معنی لوگ کرتے ہیں کہ اس کا مطلب بند کر دینا ہے، تو وہ ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ولی اللہ تھے، سارے صحابہ بھی تھے، ساروں کے بلند مقام اپنی اپنی جگہ تھے، مگر حضرت علی کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم الاولیاء قرار دیا ہے۔ یہ شیعہ کتابوں میں جو ہے موجود ہیں یہ روایتیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے جاری ہوتا ہے، مہر ہوتی ہے۔ خاتم الشعراء، متنبی کو خاتم الشعراء کا، امرؤ القیس کو کہا گیا،
اس طرح اور بہت سارے لوگوں کو خاتم عربی میں بھی، فارسی میں، اردو میں یہ محاورہ عام استعمال ہوتا ہے۔ تو خاتم کے معنی بلند مقام، اس پر جو سب سے مقدم سٹیٹمنٹ ہے، ایک بیان ہے حضرت امام رازی کا ہے، ان کی تفسیروں میں سب سے اعلیٰ قرار دی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں الخاتم یاجب ان یکون افضل، خاتم کے معنی، خاتم کے لیے یہ واجب ہے کہ وہ سب سے افضل ہو۔ الا تری ان رسولنا صلی اللہ علیہ وسلم لما کانا خاتم الانبیاء کانا افضل الانبیاء، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں تو کیا تو دیکھتا نہیں کہ وہ سب سے افضل ہیں؟ تو یہ امام رازی نے بھی اس پر ایک مہر لگا دی ہے اپنی ان معنوں پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء ہیں۔ اور دوسرے معنی اس کے ہیں کہ تصدیق کرنا، مہر جو ہے تصدیق کرتے، الاستساق اس کے بنیادی معنوں میں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے میں سارے نبیوں کی تصدیق کی ہے کہ یہ سارے اللہ تعالیٰ کے پاک بندے تھے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اسی طرح بہت ساری آیات میں، اور کتابوں کی تصدیق کی ہے۔ تو نبیوں کی تصدیق قرآن کریم نے کی ہے۔ اگر قرآن کریم نہ آتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نہ ہوتے، تو ان نبیوں کی تصدیق کا کوئی سامان نہیں تھا۔ بائبل تو بالکل تصدیق نہیں کرتی، وہ بائبل کے مطابق تو بعض نبی عام شریف آدمی بھی نہیں کہلا سکتے تھے، جس طرح کے الزامات ان پہ لگے، اور کسی نے جواب نہیں دیا۔ قرآن کریم نے جواب دیا ہے کہ یہ نبی سچے تھے۔ اور تیسرا معنی جو ہے وہ اسی مہر کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہ جو ہے نا خاتم، یہ مہر کو کہتے ہیں جو شروع ہوئی نگینوں سے، جو انگوٹھی میں نگ ہوتا ہے اس کے اوپر لفظ وہ کندہ کرتے تھے، کھودتے تھے اور اس کی مہر لگتی تھی۔ تو اس نگینے کو انگوٹھی میں جب جڑا گیا تو انگوٹھی بھی اس کی وجہ سے خاتم کہلائی۔ تو اس لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ، اور انگوٹھی پھر تزئین کے لیے، خوبصورتی کے لیے پہنی جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمال الانبیاء اس لیے قرار دیا۔ امام زرقانی نے اس پر لکھا ہے۔ اسی طرح امام غالباً قتیبہ ہیں، انہوں نے بھی یہ معنی کیے ہیں کہ یتزینون بہ، تمام نبی حضرت یتجملون و یتزینون بہ، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ تمام نبیوں کی خوبصورتی اور جمال ظاہر ہوا ہے۔ سب پاک ہیں پیغمبر ایک دوسرے سے بہتر، لیکس خدائے برتر خیر الورا، یہی ہے۔ تو یہ جو انگوٹھی کے معنی ہیں یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر دو طریقے سے ثابت ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ تمام نبیوں کی خوبصورتیوں کو، ان کے اوصاف کو، ان کے کمالات کو اپنے اندر سمو کر ظاہر کرنے والے ہیں، ان کے جامع ہیں ان کی صفات کے۔ اور دوسرے یہ کہ جس طرح انگوٹھی انگلی کو گھیر لیتی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی صفات جو ہیں اپنے اندر جمع کی ہوئی ہیں، ان کو گھیرا ہوا ہے۔ تو یہ معنی ثابت شدہ ہے۔ اور چوتھے معنی جو ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سے نبیوں کی نبوت ثابت ہوتی ہے۔ یہ بھی تقریباً تصدیق والے معنی آتے ہیں، مگر جو آنے والا ہے اور جو گزرے ہیں ان کی تصدیق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سے ہوتی ہے، اور یہ مہر نبی تراش ہے، یعنی جو اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا مکمل وہ نبوت کے مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم یہ فرماتا ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اب نبوت جو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کے ذریعے، جو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا وہ یہ 4 درجے حاصل کر سکتا ہے۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنے امت میں آنے والے کے بارے میں فرمایا کہ ہوا رجل منی، وہ میرا بندہ ہے، اور فرمایا کہ تم میں سے امامکم منکم، وہ تم میں سے تمہارا امام ہوگا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر مہر ہوگی اور امت مسلمہ میں سے ہوگا، باہر سے کوئی نہیں آئے گا۔ تو یہ 4 معنی جو ہیں یہ اس کے موجود ہیں۔ اور ہادی علی جو صاحب، ایک
قول حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بھی ہم پیش کرتے ہیں، اس کو بھی اگر آپ اس پہ تشریح کر دیں ساتھ۔ جی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا کہ کسی سے سنا کہ وہ یہ بات کر رہا ہے کہ لا نبی بعدی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، تو اس کے معنی براہ راست یہی بنتے ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، یعنی آپ کی وفات، آپ کے وصال کے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی تو آپ کو یہ خدشہ پیدا ہوا کہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کو رد نہ کر دیں جو آنے والے وجود کے بارے میں ہے۔ تو آپ نے فرمایا قولوا انہ خاتم النبیین ولا تقولوا لا نبی بعدہ، کہ یہ تو کہو کہ آپ خاتم النبیین ہیں، لیکن یہ نہ کہو کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ بڑا واضح ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ کیوں پیش کیا، کیونکہ ایک امت میں شک، شبہ اور انکار پیدا ہو سکتا تھا آنے والے کے بارے میں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس کو رد کر دیا کہ خاتم کے معنی بڑے واضح ہیں، اس میں بند کرنے کے کوئی معنی نہیں ہے کہ کسی چیز کو اس طرح روک دی جائے کہ وہ جاری نہ رہ سکے، اس کے معنی محفوظ کرنے کے تو ہیں، اور اس لحاظ سے روکنے کے ہیں کہ کوئی چیز اس کو خراب نہ کرے یا اس میں سے کوئی چیز نکل کر اس کو ناقص نہ کرے، اس لیے خطوں پر یا صندوقوں پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ ابواب پر، امام راغب نے ابواب کا لفظ بولا ہے، دروازوں پر۔ تو یہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بات کی، لا نبی بعدی کے منافی نہیں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا قول، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا نبی نہیں آئے گا ینسخ شرعہ جو آپ کی شریعت کو منسوخ کر دے۔ یہی امام مسلم بن قتیبہ نے کہا ہے، ابن قتیبہ نے بھی بالکل یہی بات کی ہے کہ لا یاتی بعدہ نبی ینسخ شرعہ۔ تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک وہم کو دور کر دیا یہ بات کر کے، اور سمجھا دیا کہ خاتم النبیین کے معنی بند کرنے یا ختم کرنے کے نہیں ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، ایک نبی کی پیشگوئی کی ہے۔ جزاک اللہ محترم ہادی علی چودھری صاحب، آپ نے بہت تفصیل سے یہ بات واضح کر دی ہے۔ ہادی صاحب، بعض مخالفین کہتے ہیں کہ قرآن 7 قرات میں نازل ہوئی تھی، اور ایک اکثر قرات میں خاتم کا لفظ ہے نہ کہ خاتم۔ اس میں بعض احمدی بھی غلطی کر دیتے ہیں کہ ہم ان قرات کو نہیں مانتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو پہلا سوال یہ ہے، کیا احمدی مسلمان ان قرات کو مانتے ہیں؟ اور پھر خاتم کا کیا مطلب ہے اگر ہم کہ خاتم النبیین؟ قراتیں تو ہیں، موجود ہیں، لیکن جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات تھی وہ تو قریش کے لہجے میں تھی۔ اب سوال ہے کہ یہ جو فتح کے ساتھ اور کسرہ کے ساتھ ہے خاتم، تو اس میں بھی کوئی فرق نہیں آتا، یعنی معنی کے لحاظ سے۔ اب یہ لسان العرب میں بڑی وضاحت کے ساتھ انہوں نے اس کو واضح کر دیا ہے، کہتے ہیں کہ تفتح تارتن و تکسر لغتان، یہ جو خاتم ہے یہ کبھی فتح کے ساتھ خاتم اور کبھی کسرہ کے ساتھ تکسر خاتم کے ساتھ ہے، یہ دونوں لغات مشہور ہیں۔ اور آگے جا کے وہ بڑا اس کو واضح کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ الختم والخاتم والخاتم والخاتام والخیتام، ایک ہی بات ہے، من الحلیہ، اور یہ زیور ہے یعنی یہ نگینہ، انگوٹھی کا نگینہ ہے۔ یہ سارے چاروں لفظ اسی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لہجوں میں فرق ہے، تو اس سے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اب آئیں گرامر کے حساب سے، خاتم جو ہے وہ جیسے پہلے امام راغب کا حوالہ دیا تھا کہ الختم و تبو، مہر لگانے کے لیے یا انگوٹھی کے طور پر استعمال ہوتا ہے، یا پھر یہ طبع کرنے، پرنٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ ہے حقیقی معنی۔ تو خاتم تو یہ ہے، اور اس کو اس میں آلہ کہتے ہیں، کوئی کام کرنے کی چیز۔ تو مہر لگانے والی چیز جو ہے وہ انگوٹھی ہے، یا اس کا اوپر ناک کے اوپر جو لکھا ہوتا تھا، آج کل تو دوسری سٹیمپ ہے، تو وہ اس میں آلہ ہوتا ہے، اور خاتم جو ہے اس میں فاعل ہے۔ اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ وہ خاتم مہر لگاتی ہے یا مہر ہوتی ہے، اور خاتم جو مہر لگانے والا ہے، تو آن سلم مہر لگانے والے ہیں سارے نبیوں پر، دقت ہی کوئی نہیں۔
تو اسم فاعل کے طور پر بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جو امام راغب نے اب کے معنی کیے ہیں باپ کے، کہ کسی چیز کی ایجاد، اس کی اصلاح اور اس کے ظہور کی جو چیز موجب ہو، جو شخص موجب ہو، وہ باپ کہلاتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو المومنین ہے. تو اب اگر آپ نے مہر لگائی ہے ایک مومن پر اپنے کردار کی، اپنے اوصاف کی، اپنی سیرت کی، اپنے اسوے کی، تو آپ فاعل ہیں، تو معنی ادھر ہی آتے ہیں. تو اس میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں. لیکن خاتم کے یہ معنی کہ آپ نے بند کر دیا، منقطع کر دیا، نہ مجازی معنوں میں ہے نہ حقیقی معنوں میں. جزاک اللہ. یعنی جن معنوں میں ہمارے مخالف کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، ختم ہو گیا، بند ہو گیا، یہ معنی اس میں نہیں ہے. حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کو 7 قراتوں میں اگر قرآن کریم نازل کیا ہے تو اس سے تو انکار نہیں ہے. ہمیں یہ ہے کہ جب ایک جماعتی طور پر، مجموعی طور پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک حکمت کے تحت ایک قرات پر جمع کر دیا، جو قریش کی قرات تھی، جو آن وسلم کی اپنی زبان تھی اور سارے خلفاء کی وہی زبان تھی. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت خلفاء راشدین، تو وہ ٹھیک ہے کہ ساری دنیا کے لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے خیال رکھا، مختلف قراتیں آئیں، مگر جو قرات قرآن کریم کی خلفاء نے اختیار کی یا پہلے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی اور پھر اس کو لکھا کے نافذ کر دیا، نسخے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھیجا، تو اس لیے ہم نے اس کو اخذ کیا ہے. ہمیں کسی چیز سے انکار نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ جو سنت پر عمل کرتے ہوئے اختیار کیا ہے وہ قریش کی قرات ہے. اور پھر اس کا فیصلہ آخر میں آ کر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام حکم عدل نے جب یہ کیا کہ یہ قرات ہماری ہے، تو پھر اس قرات پر ہی ہم قائم ہیں. جزاک اللہ ہادی علی چودھری صاحب. اگلا سوال یہ ہے کہ جو مخالفین ہیں وہ اکثر ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ لا نبی آبادی، اس کی آپ نے کافی وضاحت کر دی، لیکن اگر آپ نے کوئی اور بات کرنی ہو اس حدیث پہ کہ لا نبی آبادی، ہر تقریر میں وہ یہ جملہ بول کے کہتے ہیں کہ اب کسی نبی نے نہیں آنا. بات یہ ہے کہ ایک بات کو پکڑ کے اس پر ریجڈ ہو گئے، اور پھر ساتھ اس کے عقیدہ اندر یہ ہے، یعنی ہر مسلمان کی جین میں یہ بات داخل ہے کہ عیسیٰ نے آنا ہے. یعنی امت مسلمہ میں ہر فرقہ، ہر جو بھی خیال رکھنے والا مکتبہ فکر ہے، وہ ایک وجود کی آمد کی پوری طرح یقین رکھتا ہے اس پر. ٹھیک ہے نا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وجود کے آنے کی خبر دی اس کو عیسیٰ نام دیا ہے، ایک عیسیٰ نے آنا ہے. یہ ایسی پکی روایتیں ہیں، ایسی پکی حدیث ہیں، کسی نے کبھی اس پر انکار نہیں کیا. اور اتنا پختہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ نے آنا ہے کہ اس کی وجہ سے سارے عقیدے بگاڑ لیے کہ آسمان پر جا بیٹھے ہیں اور وہی آئیں گے، اس طرح بے شمار. لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عیسیٰ کے بارے میں پیشگوئی کی ہے، اس کے متعلقات، اس سے منسلک جتنی علامتیں پیش گوئیاں ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں کا اگر مجموعہ کریں تو میرے خیال میں 75%، 80%، 90% ہے. تو اگر اس کو جھٹلاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل کیا رہتی ہے؟ اپنے عمل سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں. اس لیے عیسیٰ کی آمد ان کی جین میں بیٹھی ہوئے سے انکار نہیں کر سکتے، اور ساتھ کہتے ہیں کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اس میں بچنے کے لیے نئے پرانے کی بحث چھیڑتے ہیں. جو مرضی ہو، جب جتنا مرضی پرانا ہو، جب آئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بعد ہے. عیسیٰ اگر وہ پہلے والے لاتے ہیں، بنی اسرائیل والے، وہ یہاں سے اٹھا کے یہاں لائیں گے تو بعد میں آئیں گے. پہلے بھی آئے، بعد میں بھی آئیں گے. ان کا آنا آن وسلم کے بعد ہی ہے. یہ کس طرح نہیں ہو سکتا کہ وہ پہلے آ گئے ہیں اور بعد میں ہیں؟ بعد کا لفظ جان نہیں چھوڑے گا ان کی. تو یہ کہنا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لا نبی آبادی، یہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ مجھے 6 باتوں میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے نبیوں پر فضیلت دی ہے،
ان فضیلتوں میں ایک فضیلت یہ ہے ختم بین نبیون، میرے ذریعہ نبیوں پر سٹیمپ کی گئی. اور یہ جو کہتے ہیں لا نبی آبادی، وہ اس کا معنی کرتے ہیں نبیوں کو بند کر دیا، ختم کر دیا. فضیلت کیا ہے؟ نبیوں کو ختم کر دیا. حضرت عیسیٰ تو ختم نہیں ہوئے، وہ ابھی زندہ ہیں آپ کے عقیدے کے مطابق، اور انہوں نے واپس بھی آنا ہے اور بعد میں ہی آنا ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے اقوال میں ہی نعوذ باللہ آپ ان کو جھوٹا ثابت کرتے ہیں. بہت بڑی گستاخی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری فضیلت ہے اس میں، اور اس فضیلت کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لا نبی بعدی میں پیش فرمایا ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول آپ کی فضیلت کو ظاہر کرتا ہے، ایک ایک بات آپ کی فضیلت کو ظاہر کرتی ہے. اور یہ روایت اس قدر عظمت کے ساتھ آپ کی فضیلت کو ثابت کرتی ہے کہ وہ آپ کی بات سچی ثابت ہوتی ہے کہ میرے ذریعہ نبیوں پر مہر لگائی گئی، ان کی تصدیق کی گئی، ان کو خوبصورتی عطا کی گئی. اب دیکھیں لا نبی آبادی کا میں آپ کو منظر بتاتا ہوں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے بلند مقام کا سب سے زیادہ عملاً جو اظہار ہوا وہ معراج کا واقعہ ہے. اس میں کیا ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں پر گئے ہیں، پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملے، ان سے اونچے چلے گئے. حضرت عیسیٰ حضرت یحییٰ علیہ السلام کٹھے ملے. پھر اسی طرح دوسرے نبی کرتے کرتے چھٹے آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ملے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی آپ اوپر گئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا؟ پھر ایک مقام آیا کہ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اب میرے سے بھی میں آگے نہیں جا سکتا. آپ پھر اس مقام پر پہنچے ہیں جہاں مقام بشریت یا مقام نبوت اور مقام الوہیت دونوں ہیں. مقام الوہیت سے نیچے مقام نبوت ہے. یہاں دیکھیں اوپر سے لا نبی آبادی. اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی نبوت نہیں، کوئی مقام نبوت نہیں، مقام الوہیت ہے. اس منظر کو دیکھیں، لگتی ہے نا فضیلت. تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فضیلت بیان فرمائی ہے. اب دیکھیں کہ جہاں بھی لا نبی آبادی آیا ہے اس کا ایک اپنا وہاں پہ ماحول ہے، منظر ہے. مثلا ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ انت منی بے منزلات موسیٰ منزلات ہارون من موسیٰ غیر انک لست نبیا. دوسری روایت اسی طرح کی مختلف ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کے غزوہ کے لیے روانہ ہوئے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خاص مصلحت کی بنا پر گھر میں چھوڑ گئے، ازواج مطہرات اور گھروں کی نگرانی کے لیے، اور دوسرا مدینے میں شور شر نہ ہو. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات کی کہ میں نے بھی جانا تھا غزوے میں لیکن آپ نے مجھے یہ عورتوں بچوں کے پاس چھوڑ دیا ہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری مثال تو میرے سے ہارون اور موسیٰ والی ہے، لیکن چونکہ حضرت ہارون نبی تھے تو نبی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ غیر انک لست نبی. اب یہاں دیکھیں منظر کیا ہے. منظر یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے واپس آتے ہیں تو حضرت علی نہ پہلے نبی تھے نہ بعد میں. حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے جانے پر بھی نبی تھے، آنے پر بھی نبی تھے. جانے اور آنے کی بات ہے. یہاں خاص طور پر بتا دیا کہ جب میں نے ہارون کی مثال دی ہے تو اس سے یہ شبہ نہ پیدا ہو کہ تو بھی مقام نبوت پر ہے. فرمایا یہ نہیں ہے. لیکن جو بعدی کا یہاں لفظ ہے، فرمایا فَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، یہ اسی کے ساتھ آتا ہے. تو میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک ماں مثلا گھر سے جاتی ہے، باپ کام پہ گیا ہے، ماں جاتی ہے میں بازار سے سودا سلف لے آؤں، اور بڑے بیٹے کو یا بڑی بیٹی کو کہتے ہیں یہ چھوٹوں کا خیال رکھنا، میرے بعد ان چھوٹوں کا خیال رکھنا. تو وہ بعد سے کیا مراد ہوتا ہے؟ وہ محدود اور مخصوص وقفہ ہے جس کے لیے یہ کہا جاتا ہے
کہ میرے بعد، اس سے مراد مرنا نہیں ہوتا کہ میرے وصال کے بعد، میرے مرنے کے بعد. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تبوک کا جتنا وقت تھا اس کے لیے یہ بات کی ہے کہ اتنے عرصے میں نے واپس آ جانا. یہاں بعدی کے معنی مخصوص عرصہ ہے، یہ نہیں کہ قیامت تک کوئی نہیں آئے گا، ورنہ یہ پیشگوئی آن وسلم کینسل کرتے کہ وہ میں نے غلطی سے پیشگوئی کر دی تھی. ایسا نہیں ہوا. اور یہ پیشگوئی وہ ہے جو کسی امام نے رد نہیں کی اپنے بعد نبی آنے والی. تو یہاں صرف ایک مخصوص وقت ہے. پھر بعدی کے معنی علاوہ بھی ہیں. مثلا قرآن کریم میں ہے فَإِيَّ حدیث بعد اللہ و آیات ہی یؤمنون من یہدی ہے بغیر اللہ من بعد اللہ. اس کو کون ہدایت دے گا اللہ کے بعد. اسی طرح بہت ساری آیتیں جس میں اللہ کا بعد بھی ہے، تو وہاں اللہ کے سوا. پھر مخالفت کے معنی ہیں، ہر جگہ بعدی کے معنی الگ ہے. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَأَوَّلْتُهُمَا أَنَّهُمَا كَذَّابَانِ يَخْرُجَانِ بعدی. اسود انسی اور مسلمہ کے بارے میں جو آپ نے رویا دیکھی تو اس کی تعویل کی کہ میرے بعد دو خروج کریں گے جو میرے بعد ہوں گے، حالانکہ دونوں نے آن وسلم کی زندگی میں نبوت کا دعویٰ کیا. تو یہاں بعدی کے معنی مخالف کے ہیں. تو آن وسلم کے مخالف کوئی نبی نہیں آ سکتا، لا نبی آبادی. تو اسی طرح جو فرمایا کہ عظمت شان کے معنی بھی ہیں بعدی، کہ میری شان کا نبی نہیں ہوگا. جس طرح فرمایا اذا ہلاکا کیسر و فلا کیسر آباد ہو، اذا ہلاکا کسرا فلا کسرا پیدا ہو. حالانکہ ایک کیسر مرا ہے، اس کے بعد دوسرے کیسر بنے ہیں. کسرا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، خسرو نوشیروان غالباً اس کا نام تھا، جب وہ مرا ہے، قتل ہوا ہے، اس کے بیٹے نے اسے قتل کیا. اس کے بعد آن وسلم کی زندگی میں ہی کئی بن گئے ہیں تھوڑے تھوڑے وقفے کے لیے، 8-9 ہیں جو کسرا بنے ہیں. تو اس لیے یہ جو کہنا کہ اس کے معنی اس کے بعد بالکل نہیں، یہ معنی یہ حدیث رد کر دیتی ہے. یہاں عظمت شان ہے، بلند مقام کا ذکر ہے. تو آن وسلم کا جو بلند مقام معراج والا ہے کہ اس کے بعد مقام الوہیت شروع ہوتا ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو اس مقام پر ہے. تو یہاں بھی اس حدیث میں عظمت شان ہے کہ اس عظمت کا کوئی کسرا نہیں پیدا ہوگا، اس عظمت کا کوئی کیسر پیدا نہیں ہوگا. اور پھر یہ کہ جو بعد کے اور معنی میرے خیال سارے ہو گئے ہیں یہاں. ہاں جی. تو یہ بعد کے معنی ہر جگہ مختلف ہیں اس کے منظر اور ماحول کے مطابق. لیکن لا نبی آبادی کا ایک معنی جو عظمت شان کا ہے، جو فضیلت والا ہے، فضلت علی الانبیاء کے تحت، وہ معراج کا واقعہ میں منظر نظر آتا ہے. اور باقی جو ہے وہ معنی الگ ہے. لیکن یہ معنی ہرگز نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ آپ کی پیش گوئیاں ساری ختم ہو گئی، جھوٹی ہو گئی، وہ کالعدم ہو گئی، وہ پوری نہیں ہوں گی. یہ بات قطعی جھوٹ ہے، اس سے بڑا جھوٹ اور کوئی نہیں. ہادی چودھری صاحب جزاک اللہ، بہت ہی آپ نے تفصیل سے سارا کچھ بیان کیا. ہادی صاحب بعض آج کل مولوی کھڑے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہاں مسیح آئیں گے لیکن اللہ ان سے نبوت چھین لے گا، تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ یہ ان کا محض ایک دعویٰ ہے، اور یہ تو اس سے نبوت نہیں چھین سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آنے والے نے آنا ہے نبوت کے ساتھ، اور ہمارے جو ائمہ ہیں انہوں نے بڑی وضاحت سے یہ بات کر دی ہے کہ جو آئے گا وہ نبوت کے ساتھ آئے گا. من قال بسلب نبوت ہی فقد کفر حقاً، یہاں تک کہا. جس نے کہا کہ اس کی نبوت سلب ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ چھین لے گا، اس نے حقیقی کفر کیا ہے. یہ ہمارے ائمہ سلف نے بیان کیا ہے. امام ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ذکر کیا الجواقیت والجواہر میں ہے کہ فیرسل ذا نبوت ویلہم بشر محمد ویرسل ذا نبوت مطلقۃ ویلہم بشر محمد، کہ وہ مطلق نبوت کے ساتھ بھیجا جائے گا
اور اس پر شریعت محمدیہ نازل ہوگی. بڑی وضاحت کے ساتھ انہوں نے بیان کیا ہے. تو یہ جو آنے والا وجود ہے وہ نبی ہے، اس سے نبوت کبھی بھی نہیں چھینی جائے گی، یہ ہمارے ائمہ نے بتایا. تو ان ائمہ کے مطابق آج کے مولوی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ تو صرف شور مچانے والے اور تکذیب کرنے والے ہیں. جو تصدیق کرنے والے تھے انہوں نے تصدیق کی ہے. دو ہی کیٹیگری ہوتی ہے نا، یا تکذیب کرو یا تصدیق کرو. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور آپ کے صحابہ جو تصدیق کرنے والے تھے، جو تکذیب کرنے والے تھے، وہ کون تھے آپ کو پتہ ہے. اب آگے چلیں. یہ تو تھی عامہ کی تشریح. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کتاب الملاحم، اس میں یہ روایت ہے، لیسا بینی و بینہ نبی و انہ نازل. وہ جو آنے والا ہے اس کے اور میرے درمیان کوئی نبی نہیں، ایک وہ نبی ہے، ایک میں نبی ہوں. واضح طور پر فرمایا. پھر آگے چلیں. مسلم کتاب الفتن باب شدت الزمان، نہ مسلم کتاب الفتن باب صفت الدجال و مماہ. فرمایا وَإِذْ أَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ فَيَرْغَبُ نبی اللہ وَأَصْحَابُهُ ثُمَّ يُرْغَبُ نبی اللہ عیسیٰ وَأَصْحَابُهُ ثُمَّ يَهْبِطُ نبی اللہ عیسیٰ وَأَصْحَابُهُ. 4 دفعہ ایک حدیث میں اس کو نبی اللہ قرار دیا ہے. کتنا بڑے سے بڑا مولوی آ جائے، جتنا مرضی جگادری مولوی ہو، حضرت عیسیٰ کی نبوت نہیں چھین سکتا، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہاں فرما رہے ہیں. تو یہ کہنا وہ نبوت کی اس سے نہیں ہوگی، فضول ترین اور ائمہ کے خلاف، حدیث کے خلاف اور قرآن کے خلاف. اب دیکھیں قرآن کریم کا کیا کہتا ہے. وہی عیسیٰ آئے گا نا جو بنی اسرائیل والا تھا، اس کے بارے میں کیا کہا؟ مال مسیح ابن مریم الا رسول. وہ ایک رسول ہے. اس کے آگے کیسے مولوی کھڑا ہو گیا؟ یعنی اتنے وہ اپنے تکبر میں یا گھمنڈ میں بڑے ہو گئے ہیں کہ خدا سے بڑے ہو گئے، قرآن کریم کو کینسل کر رہے ہیں. فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول. اس آیت سے ڈرنا چاہیے، آگے سے ہٹ جانا چاہیے کہ وہ تو رسول ہے، جو آنے والا ہوگا رسول ہوگا. لا نبی آبادی کی تصدیق کرنی چاہیے کہ اس کے معنی منقطع کرنے کے نہیں، بند کرنے کے نہیں، بلکہ چلانے کے ہیں. حدیث ائمہ کی بات، حدیث کی بات. قرآن کریم کیا کہتا ہے کہ مل مسیح ابن مریم الا رسول، اور پھر فرماتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی زبان سے یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم. مسلمانوں کی طرف منہ ہی نہیں کریں گے، وہ بنی اسرائیل سے مخاطب کریں گے کہ میں تمہاری طرف رسول ہوں. قرآن قیامت تک ہے کہ نہیں؟ قیامت تک یہ آیتیں رہیں گی. مولوی معنی بدل سکتے ہیں، حضرت عیسیٰ سے نبوت بھی نہیں چھین سکتے. تو یہ قرآن کی آیت کیسے نکال سکیں گے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت عیسیٰ کی زبان سے، آتانی الکتاب و جعلنی نبیہ. میرے پاس کتاب بھی ہے، تمہارا قرآن یہ پڑھا ہے، میرے پاس اپنی کتاب ہے، اور مجھے خدا نے نبی بھی بنایا. میں حیران ہوں کہ مولوی کس طرح اس کے آگے کھڑا ہوتا ہے، لیکن کرتے ہیں. تو یہ دین اسلام نہیں، یہ ان کی اپنی نبوتیں ہیں. جو نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اس میں آنے والے عیسیٰ کو بھی نبی اللہ قرار دیا ہے. جو مسلم والی کتاب ہے، حدیث ہے، جو ابو داؤد والی حدیث ہے، ان دونوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے کو نبی قرار دیا ہے. اور لا نبی آبادی کے معنی اس کے مطابق ایڈجسٹ ہوں گے، اس کے مطابق متعین ہوں گے، نہ کہ حضرت عیسیٰ کی نبوت کو کینسل کر کے تو وہ معنی کریں. یہ قابل قبول نہیں ہے، نہ قرآن کو، نہ حدیث کو، نہ ائمہ کو. جزاک اللہ ہادی علی چودھری صاحب. ایک اور اعتراض وہ احادیث سے پیش کرتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی تھی کہ 30 جھوٹے دجال آئیں گے. تو اس حدیث سے وہ یہ نتیجہ نکالتی کہ اس امت میں کسی سچے نے نہیں کبھی آنا. تو اس حدیث کے بارے میں یہ جو ثلاثون دجالون والی حدیث ہے، اس کی بنیاد پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت سے پیش گوئیاں جو
آنے والے مسیح اور اس سے متعلقات ہیں. یعنی آپ اندازہ کریں کہ خنازیر کو قتل کرنا، صلیب کو توڑنا، عدل قائم کرنا، حکم بننا، پھر یہ اس کا گدھا دجال کا ظہور، اس کی جتنی تباہ کاریاں ہیں، جتنی علامتیں ہیں، اور قرآن کریم میں اور بہت ساری علامتیں، حدیثوں میں اور بہت ساری علامتیں، یہ بہت زیادہ پیش گوئیاں ہیں جو مسیح سے متعلقات ہیں، اس سے پہلے اس کی آمد کی نشانیوں کے طور پر اور بعد اس کے کاموں کے طور پر. تو صرف دجال ہی آپ کے پاس رہ گئے ہیں. 30 دجال آئیں گے، یہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ کئی ہوں گے. اور اس کے بعد یہ آنسر نے فرمایا وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میری مہر ان نبیوں پر ہوگی جو نبی، میں خاتم النبیین ہوں، جو سچا آئے گا اس پر میری مہر ہوگی، اور لا نبی بعدی، وہ میرے مخالف نہیں ہوگا، وہ میرے سوا نہیں ہوگا، وہ مجھ میں ہوگا. یہ جو آن وسلم نے ایک روایت میں فرمایا نا راجل منی، اس میں یہ بڑا زبردست اس سے تعلق ہے کہ وہ میرا بندہ ہے، مجھ سے ہے. تو یہ بتایا کہ آنے والا جو ہے وہ اس پر میری مہر ہوگی. لیکن دجال دوسرے جو جھوٹے ہوں گے کہ سارے کذابونہ ہوں گے، وہ سارے جھوٹے ہوں گے. اب اس پر دیکھیں کہ شرح مسلم میں جہاں یہ حدیث آئی ہے کتاب الفتن میں، وہاں اکمال الاکمال جو مسلم کی شرح ہے اس میں بڑی واضح طور پر گنتی کی ہے. انہوں نے کہا حاضل حدیث و ظاہرہ صدقو، یہ وہ حدیث ہے جس کی سچائی پہلے ہی ظاہر ہو چکی ہے. لو عدہ من تنبا من النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی الان، من زمان النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی الان لبلغ حاضل عدد ویعرف حاضہ من یطالع التواریخ، کہ اگر ان کو گنا جائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اب تک تو یہ تعداد پوری ہو چکی ہے. اور ہر شخص جو ان کی تاریخوں کا مطالعہ کرے گا وہ اس کی صداقت کو جان لے گا. اور یہ جو نوٹ ہے اس کی تشریح میں، یہ آج سے 500 سال پہلے ہے. اکمال الاکمال شرح جو لکھی گئی یہ 500 سال پہلے تقریباً لکھی گئی ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے 400 سال پہلے. تو وہ تمہارے دجال تو وہاں پڑے ہیں، الگ کر دیے گئے ہیں. اب سچے نے آنا تھا اور وہ اپنے وقت پر آیا ہے. 14ویں صدی میں وہ آیا اور خدا کی طرف سے اس نے وحی پائی، وحی کی وجہ سے اس نے اعلان کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمودہ اور قرآن کریم کی بیان فرمودہ اور پھر ائمہ نے، اولیاء اللہ نے جو اس کی نشانی بتائی، ساری آپ کے وجود میں پوری ہوئی. تو یہ کہنا کہ چونکہ دجالوں کی پیش گئی اس سے سچا کوئی نہیں آئے گا، اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شناخت کے لیے اور آگاہ کرنے کے لیے کہ ہر ایک کو نہ مان لینا، دیکھنا اس پر میری سٹیمپ ہوگی اور میرے مخالف نہیں ہوگا. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یہ اس کے ساتھ ہی حدیث ہے. توجہ دلائی ہے کہ دجالوں کے اوپر نہ میری مہر ہوگی، نہ وہ میرے موافق ہوں گے. اسی لیے اس جگہ پر آن وسلم نے مخالف کے معنوں میں لا نبی بعدی فرمایا. ذاکر ہادی علی چودھری صاحب، ہمارا آج کا آخری سوال یہ ہے کہ بعض جو مولوی ہیں وہ یہ آیت پیش کرتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے دین مکمل کر دیا. اس کا مطلب وہ یہ لیتے ہیں کہ اب نہ کوئی وحی ہے نہ کوئی الہام ہے، دین مکمل ہے، کسی نے نہیں اس امت کے لیے آنا. جی، یہ آیت ایک جس طرح نشے کا سہارا نہیں لینا ہوتا ہے نا، اس طرح یہ لوگ اس آیت کا سہارا لیتے ہیں. بات یہ ہے کہ اگر دین مکمل ہو گیا، اور اسی کی تشریح میں اتممت نعمتی، یعنی نعمت تمام ہوگی، یہی اکمال دین ہے. تو جب دین مکمل ہو گیا تو پھر تو کسی چیز کی ضرورت نہیں. بظاہر تو بہت زبردست بات لگتی ہے، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اگر ایک یونیورسٹی ہے جو پی ایچ ڈی کراتی ہے، تو وہ پی ایچ ڈی کی ڈگری اگر قائم ہے تو کیا ہر شخص پی ایچ ڈی ہے؟ کیا ہر شخص سارے درجے پاس کر کے مڈل، پرائمری، مڈل، انٹرمیڈیٹ، بی اے، ایم اے، پھر ہر شخص ہو گیا؟ ممکن ہی نہیں.
چیز موجود ہوتی ہے، لیکن اس پر عمل کرنا، اس کو اخذ کرنا، اس کو حاصل کرنا، یہ اس کے لیے ممکن ہے جو وہاں تک جائے. ٹھیک ہے نا؟ یہ اپنی جگہ قرآن کریم پڑھا ہے، ہدایت کا عمل ہے. لیکن قرآن کریم خود کیا کہتا ہے؟ ایک وقت ایسا آئے گا، یہ منظر اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا وَإِذْ قَالَ رَسُولُهُ. تو قرآن کو چھوڑ دیا نا، پی ایچ ڈی کرنے کوئی نہیں گیا، سارے ان پڑھ رہ گئے ہیں. پڑھا لکھا وہی ہوگا جو اس دین پر عمل کرے گا. صرف اس کو نشے کے طور پر رکھنا کہ یہ ہمارے پاس ہے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں، یہ بالکل جھوٹی بات ہے. یونیورسٹی قائم ہے، کوئی پڑھے گا تو ادھر تک پہنچے گا، ورنہ ان پڑھ رہے گا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن کریم نے یہ دہائی دی ہے، اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. انہوں نے اس ہدایت کو چھوڑ دیا ہے. اور آخری وقت بھی جو کرتاس والا واقعہ مشہور ہے حدیثوں میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات کی کہ ہمارے پاس قرآن اور سنت ہے تو ہمیں گمراہی نہیں چھوئے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تسلی کا اظہار کیا. تو بات یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا ہے، ورنہ تو ہر چیز موجود ہوتی ہے. کوئی چیز دیکھ لیں، آپ کے پاس پین ہے، پین کو چلائیں گے نہیں تو چلے گا نہیں. چھری ہے، اس سے آپ نے سیب کاٹنا ہے، چلائیں گے نہیں تو سیب نہیں کٹے گا. تو کتاب موجود ہے، ہدایت موجود ہے، لیکن جو روزانہ ہم اپنی نمازوں میں 20 مرتبہ اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، اس میں کبھی سوچ کے دیکھیں کہ اہدنا الصراط، کیا خدا تعالیٰ ہمیں ڈائریکٹ براہ راست الہام کر کے ہدایت دے گا؟ ہدایت کے لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دیکھ لیں، وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُرْسَلِينَ. ہم نے رسولوں کے ذریعے ہی ہدایت دی ہے. خدا کا بندہ آتا ہے تو یہ کتاب وہ چلائے گا. اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے احیاء نو کیا ہے، قرآن کو زندہ کیا ہے، قرآن جاری کیا ہے، اس پر عمل سکھایا ہے آپ نے آگے، جو پچھلے صدیوں میں فیض عوج میں مسلمان بھول چکے تھے. تو اہدنا کا مطلب ہے کہ ہمیں ہدایت دے، اور ہدایت کا ذریعہ ہے کہ کسی کے ساتھ امام وقت کے ساتھ منسلک ہونا ہے، تب یہ قرآن کریم یہ جو دین مکمل ہے یہ کام آئے گا، ورنہ نہیں آتا. یہ ایک بات ہو گئی. دوسرا پہلو کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر یہ مکمل تھی اور سارے مسلمان ہدایت یافتہ تھے تو انہی ہدایت کا نعرہ مارنے یا یہ ترجمہ کرنے والا یا یہ پیغام دینے والا کہ دین مکمل ہے، کسی کی ضرورت نہیں، ان کے بارے میں شر من تحت ادیم السماء کیوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مولوی بدترین مخلوق ہو جائیں گے. جو ہدایت دینے والے لوگ سمجھیں گے کہ یہ ہمیں ہدایت دینے والے ہیں، وہ ان کے پاس جائیں گے گھبراہٹ میں، فَإِذَا هُمْ قِرَدَةٌ وَخَنَازِيرٌ. اکمل تو قرآن کریم موجود ہے ان لوگوں کی جنہوں نے لوگوں کو قرآن کریم پر عمل کرانا تھا. ان کی حالت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ تکون فی امتی فزعۃ، ایک گھبراہٹ کا زمانہ آئے گا تو یسیر الناس الی علمائہم فاذا ہم قردۃ و خنازیر. علماء کے پاس جائیں گے تو وہ بندر اور سوئے ہوں گے. مساجدہم عامرۃ و اقراب منها لا یبق من القرآن الا رسمہ ولا یبق من الاسلام الا اسمہ. امت میں بگاڑ اور خرابی کی پیش گوئیاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے واضح الفاظ میں پیش کی ہیں. دین مکمل ہے، قرآن موجود ہے، سنت موجود ہے، اس کے باوجود بگاڑ ہے کہ نہیں؟ اس کو کس نے ٹھیک کرنا تھا؟ اس کے بارے میں فرمایا کہ لو کان الایمان عند ثریا لنالہ رجل من ہؤلاء. یہ حالات جب ہوں گے، ایمان دنیا سے اٹھ چکا ہوگا تو ایک شخص آئے گا. یہ اہدنا الصراط المستقیم کی تشریح ہے. کوئی شخص ہی آتا ہے جس نے یہ کام کرنا ہوتا ہے. اس زمانے کا مامور جو ہے
وہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور آپ کے بعد خلافت کا سلسلہ ہے، خلافت علی منہاج نبوہ۔ یہ دین مکمل کی نشانی ہے۔ یہ نہیں کہ سب کو چھوڑ کے بیٹھ جاؤ، اور اگر کبھی فکر ہو تو علماء کے پاس جاؤ تو آگے آپ کو اور مخلوق نظر آئے۔ تو یہ نعرہ جھوٹا ہے کہ دین مکمل ہے، یعنی اس کلمۃ حق اریدہ بہ الباطل۔ الیوم اکملت، تو قرآن کریم سے مکمل ہدایت کوئی نہیں ہے۔ اس دین سے، اس نعمت سے زیادہ اتمام نہیں ہو سکتا، مگر اس سے فائدہ اٹھانا، اس کی پیروی کرنا، اس پر عمل کرنا، اور اس پر اپنی زندگیوں پر، اپنی ذات پر اس کو وارد کرنا، اس کے لیے ایک ہادی کی ضرورت ہوتی ہے، ایک رہنما کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ قرآن کریم میں دعا سکھائی ہے کہ اس کو تلاش کرو کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا کس طرح ہے، اور اس کے پیچھے آؤ۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنا مامور بھیجا ہے، اور اس کے بعد خلافت راشدہ، خلافت علی منہاج نبوت قائم ہے۔ یہی وہ ہدایت کا راستہ ہے جو اس مکمل دین کو زیر عمل لاتی ہے، اس پر عمل کراتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ ہادی علی چودھری صاحب۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم دوسری احادیث لائیں گے جو مخالفین پیش کرتے ہیں، اور ایسے انشاءاللہ سلسلہ آگے چلے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی سفینا صلی علی محمد